الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على
إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. جو مقام دنا کی رفعت ہے کوئی اس جا جانا کیا جانے. جو مقام دنا کی رفعت ہے کوئی اس جا جانا کیا جانے. گو فرش کے رہنے والے ہیں گو فرش کے رہنے والے ہیں کوئی ان کا ٹھکانہ کیا جانے. شب اسرا تیرا کیا کہنا براق تھکا رف رف بھی رکا. شب اسرا تیرا کیا کہنا براق تھکا رف رف بھی رکا. جبریل بھی سدرا سے آگے بھلا رستہ جانا کیا جانے. اور حضرت کو دکھاتی تھی ہندا کھا کھا کے کلیجہ حمزہ کا. حضرت کو دکھاتی تھی ہندا کھا کھا کے کلیجہ حمزہ کا. کوئی ایسے مجرم کو یارو کوئی ایسے دشمن کو یارو دامن میں چھپانا کیا جانے. جو مقام دنا کی رفعت ہے کوئی اس جا جانا کیا جانے. انتہائی واجب الاحترام سامعین، گزشتہ جمعے میں آپ حضرات کے سامنے پروردگار عالم نے اپنے محبوب اور حبیب نبی امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ایک بہت بڑی شان اور عظمت عطا فرمائی جسے معراج کہا جاتا ہے، چند جملوں میں واقعہ اور خاص طور پر اس معراج کے سفر کی حکمتیں بیان کی تھیں کہ تمام انبیاء کو رب کائنات نے معراج فرش پر کرایا، زمین پر کرایا، اور امام الانبیاء کو معراج اللہ نے اپنے عرش پر کرایا. ایسا کیوں فرمایا؟ اس کی بے شمار حکمتیں ہیں کہ رب کائنات نے اگر دیدار ہی کرانا تھا تو وہی سے دیدار بھی ہو سکتا تھا. اگر صرف ملاقات کرانا مقصود تو ملاقات بھی کسی نہ کسی انداز میں ہو سکتی تھی، عرش پہ ہی کیوں بلایا؟ اس کی بے شمار وجوہات آپ کے سامنے میں نے جو میرے علم میں تھی وہ عرض کی تھی کہ ایک اس معراج سے قبل کی جو نبوت کی حضور کی زندگی ہے بڑی کٹھن گزری، تکالیف، مصائب اور پریشانیوں میں گزری. رب کائنات نے دلی تسلی کے لیے اپنا دیدار اس انداز میں عطا فرمایا کہ جنت کی بھی سیر کرائی، دیگر مقامات بھی دکھائے،
عرش پر بھی بلایا، اپنا دیدار، اپنی ملاقات بھی عطا فرمائی تاکہ پچھلے وہ سارے غم ختم ہو جائے۔ پھر ایک وجہ یہ بھی کہ آسمان کے فرشتوں نے جھولی پھیلائی، مولا تیرے محبوب نبی کے دیوانے پروانے جو زمین پہ ہیں صحابہ اکرام، والضحیٰ چہرے کا وہ دیدار کریں، ہم محروم ہیں۔ سدرۃ المنتہا جو ہے نا، سدرۃ المنتہا یہ فرشتوں کی ایک حد ہے، نیچے والے صرف وہاں تک جا سکتے ہیں، اوپر والے وہاں تک آ سکتے ہیں۔ جو عرش کے قریب حاملین عرش اور دیگر فرشتے اوپر ہیں وہ صرف وہیں تک آ سکتے ہیں، زمین تک نہیں آ سکتے، اور جو نیچے والے ہیں، آسمانوں والے ہیں، وہ اس حد سے اوپر نہیں جا سکتے۔ جو اوپر کے خاص طور پہ فرشتے نیچے نہیں آ سکتے، انہوں نے تمنا کی، مولا ہمیں بھی تو اس سونے کا دیدار کرا۔ رب کائنات نے فرشتوں کی تمنا کو پورا کرتے ہوئے یہ اس انداز میں سفر کرایا تاکہ ہر مقام پر، ہر جگہ پر رہنے والے تمام فرشتوں کو میرے محبوب نبی کا دیدار مل جائے۔ سارے نبیوں کا امام بنانے کے لیے بھی اس انداز میں معراج کرایا۔ عیسائی کہتے تھے کہ ہمارے نبی اعلیٰ، کہ مسلمانوں تم کہتے ہو کہ ہمارا نبی دوسرے آسمان میں ہے اور تمہارا زمین پہ ہے، ہمارے نبی کی عظمت زیادہ۔ اللہ نے عیسائیوں کو بھی جواب دینے کے لیے، عیسیٰ علیہ السلام دوسرے آسمان پر ہیں، امام الانبیاء کو ساتوں آسمان، سدرۃ المنتہا، شریف الاقلام، عرش معلیٰ پر بلا کر اتنی بلندی عطا فرمائی، وہاں تک لے گئے اللہ اپنے محبوب نبی کو جہاں تک اللہ تو ہر جگہ موجود ہے، امام الانبیاء کے سوا اتنی بلندی کسی بھی مخلوق کو نہیں ملی، فرشتوں کو بھی نہیں ملی۔ انہی میں علماء اکرام نے لکھا ہے کہ رب کائنات نے یہ معراج اس لیے بھی کرایا کہ اللہ نے محبوب نبی کی اماں جان حضرت آمنہ سے اس وقت وعدہ کر لیا تھا کہ ابھی حضور دنیا میں تشریف لائے ہیں، ابھی تشریف لائے ہیں، اسی وقت وعدہ کر لیا تھا۔ وہ واقعہ کیا؟ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ بچے کی دنیا میں آمد سے پہلے ہی یہ یتیم ہو گیا، ابا کوئی نہیں۔ حضرت عبداللہ حضور کے ابا جان کا تو انتقال پہلے سے ہو گیا، آنے والا بچہ یتیم ہے۔ فرماتی ہیں کہ جب بچہ دنیا میں آیا دیکھ کر میرا دل یوں تو بڑا خوش ہوا کہ ایک تو اللہ نے بیٹا دے دیا، بیٹا مل جائے کسی بیوہ کو بڑا آسرا مل جاتا ہے، بڑی امنگیں پوری ہونے کی امیدیں لگا لی جاتی ہیں، بیٹا ہے چلو بڑھاپے میں ماں کا سہارا بنے گا۔ فرماتی ہیں ایک تو اس وجہ سے میں بڑی خوش ہوئی، اور دوسری وجہ یہ تھی کہ اللہ نے بڑا حسین و جمیل بچہ عطا فرمایا۔ فرماتی ہیں کہ بیٹا دیکھ کر اور بیٹے کا حسن و جمال دیکھ کر میرے وہ پچھلے سارے غم ختم ہو گئے کہ آنے والا یتیم ہے، اس کا ابا سر پر نہیں ہے، سارے غم ختم ہو گئے۔ لیکن حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ میں اچانک سے میرے دل میں بڑے بڑے خیالات آنے شروع ہو گئے، اور دل میں سوچ رہی ہوں، اپنے آپ میں سوچ رہی ہوں، اے کاش عبداللہ زندہ ہوتے، وہ بھی اپنے اس بچے کا چہرہ دیکھتے، حسن و جمال کو دیکھتے، ان کا بھی دل بڑا خوش ہو جاتا۔ اے کاش عبداللہ زندہ ہوتے، اپنے اس بچے کو اپنے کندھوں پہ سواری کرایا کرتے، اس بچے کو سواری کرا کر
اندر اپنے دوست اور رشتہ داروں سے ملوانے کے لیے لے جایا کرتے۔ اے کاش عبداللہ زندہ ہوتے، اس کے لیے بہترین کپڑے لا کر دیا کرتے۔ اے کاش عبداللہ زندہ ہوتے، اپنے اس بچے کے لیے کھیلنے کے لیے کھلونے لا کر دیا کرتے۔ اے کاش عبداللہ زندہ ہوتے، اپنے بچے کی ضروریات کو تو ماں باپ ہی پوری کیا کرتے ہیں، ان کی امنگوں کو باپ ہی پورا کیا کرتے ہیں۔ اے کاش آج عبداللہ زندہ ہوتے۔ حضرت آمنہ فرماتی ہے میں یہ باتیں سوچ کر حیران پریشان ہو رہی تھی، غمزدہ ہو رہی تھی، اچانک مجھے اللہ کی طرف سے آواز آئی، کوئی کہنے والا کہتا ہے آمنہ گھبرا نہیں، یہ بچہ یتیم خود نہیں بنا، تو نے نہیں بنایا، بلکہ جس نے یتیم بنایا وہی اس کو ٹھکانے دے گا۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، جس ذات نے اس کو یتیم بنا دیا، جس ذات نے اس کا ابا لے لیا، جس نے یتیم بنایا وہی اس کی ضرورتوں کو پورا کرے گا۔ اے آمنہ تو کیا کہتی ہے؟ اے کاش عبداللہ زندہ ہوتے، اس کو بہترین کھلونے لا کر دیا کرتے۔ آمنہ اس بچے کو کھلونوں سے کھیلنے کی عمر میں آنے تو دو، اس کو زمین کے کھلونے نہیں، مٹی کے کھلونے نہیں، ربڑ کے کھلونے نہیں، یہاں دنیا کے کھلونے نہیں، بلکہ جب اس کو کھلونوں کی ضرورت آن پڑی میں آسمان کے 14ویں کے چاند کو اس کا کھلونا بنا دوں گا۔ اس عمر میں تو آنے دو، ابھی تو دودھ پیتا بچہ ہے، اسے اس عمر کے اندر آنے دو جب کھلونوں کی ضرورت آن پڑے گی۔ پھر تاریخ شاہد ہے، حضرت حلیمہ کہتی ہے کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام میرے گھر میں پرورش پا رہے تھے، میں نے جھولی کے اندر جھولا جھلا رہی ہوں، لیکن میں نے دیکھا اللہ کے محبوب نبی نے اپنی مبارک انگلی آسمان کی طرف اٹھائی ہوئی ہے، جھولا بھی ہلتا ہے، انگلی بھی ہلتی ہے، میں نے انگلی سے نکلنے والے اشارے کی طرف جب توجہ کی میں حیران رہ گئی، جدھر جدھر انگلی جاتی ہے ادھر ادھر آسمان کا چاند بھی جاتا ہے۔ رب کائنات نے اس آسمان کے چاند کو امام الانبیاء کا کھلونا بنا دیا۔ حضرت آمنہ فرماتی ہے مجھے آواز سنائی دی، اے آمنہ گھبرا نہیں، تو کہتی ہے عبداللہ زندہ ہوتے اس کے لیے بہترین کپڑے لایا کرتے، بہترین لباس پہنایا کرتے، اس کو لباس کی جب کبھی ضرورت آن پڑے گی، یہ دنیا کا لباس نہیں، یہ شام اور یمن سے آئی ہوئی چادریں نہیں، بلکہ اللہ نے فرمایا جب اس کو لباس کی ضرورت آن پڑی میں اللہ کبھی مزمل کبھی مدثر چادریں اڑا دوں گا۔ آمنہ ضرورت تو پیش آنے دے، تو کہتی ہے ابا ہوتے کندھے پہ سواری کراتے، اسے جب کبھی سواری کی ضرورت پڑے گی زمین پر میں ابو بکر صدیق کے کندھے اس کے لیے سواری بنا دوں گا، اگر سواری کی ضرورت پڑی آسمانوں کے لیے جنتی براق اس کو سواری عطا کر دوں گا۔ اے آمنہ تو سوچتی ہے ابا ہوتے دوستوں سے ملوانے کے لیے لے جایا کرتے، گھبرا نہیں، اس کو جب کبھی ملاقاتوں کی ضرورت آن پڑی مکے کے دوستوں سے نہیں، مدینے کے لوگوں سے نہیں، شام اور یمن فلسطین کے دوستوں سے نہیں، بلکہ جب کبھی ملاقاتوں کی ضرورت آن پڑی میں اللہ انہیں اپنے عرش پر بلا کر اللہ اپنا دیدار بھی عطا فرمائے گا، اپنی ملاقات بھی عطا فرمائے گا۔ علماء نے لکھا ہے کہ رب کائنات نے اسی بچپن کی عمر کے اندر وعدہ کر لیا تھا اماں سے کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں، اس کو تو میں اللہ ہے تو یتیم بنایا، اس کو یتیم ہے، لوگوں کو یہ سمجھانے کے لیے کہ ٹھیک ہے باپ ماں والدین بڑی عظمت والے لوگ ہیں، ان کی قدر کیا کرو، لیکن اگر یہ نہیں ملے رب کائنات نے لے لیے گھبرانے کی ضرورت نہیں، اللہ بعض اوقات یتیم بنا کر بادشاہت عطا فرما دیتا ہے۔
بہرحال اللہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو آسمانوں اور عرش معلیٰ کی معراج عطا فرمائی۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لاکھوں کروڑوں معجزات میں سے ایک معجزہ ہے۔ سب نبیوں کو اللہ نے معجزات عطا فرمائے، کسی نبی کو کوئی معجزہ، کسی کو کوئی معجزہ، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جتنے معجزات عطا فرمائے باقی انبیاء کے معجزات مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اور خاص طور پر چند ایک معجزات تو ایسے ہیں زمانے کو حیران کر کے رکھ دیا کہ یہ کیسے ہو گیا، یہ کیسے ممکن ہے۔ انہی حیران کن معجزات، معجزہ تو ہوتا ہی حیران کن ہے۔ معجزہ اسے کہتے ہیں، معجزہ کہتے ہیں عاجز کرنے والی چیز، عقل میں نہ سمائے، عقل میں، علم میں، دھیان میں وہ بات نہ سمائے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ وہ جادوگروں نے رسیاں ڈالی نا، سانپ بن گئے، تو لوگوں نے کہا یہ ممکن ہے، ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے۔ لیکن جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا نا کہ یہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے، عرض کی ڈنڈا، سوٹی، عربی میں کہتے ہیں عصا، اللہ نے فرمایا ڈال اس کو، مولا کیا ہوگا، سوکھی لکڑی ہے۔ اللہ نے فرمایا لکڑی سوکھی ہو یا گیلی ہو، اس کو کسی بھی حالت میں تبدیل کرنا اللہ کا کام ہے۔ وہ عصا جو ڈالا، میں ایک عالم کا بیان سن رہا تھا، وہ جو رسیاں ڈالی وہ تقریباً 40,000 یا 40 لاکھ کی تعداد میں تھی، یعنی اتنے زیادہ سانپ تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب عصا ڈالا وہ اتنا بڑا اژدہا بنا، ایک لقمہ بنا کے سب نگل گیا۔ معجزہ اسی کو کہتے ہیں، عاجز کرنے والی چیز جو سمجھ میں نہ آئے، اور اللہ یہ معجزہ صرف اور صرف انبیاء کو عطا فرماتے ہیں، نبیوں کو۔ نبی کو اس کی نبوت کی نشانی، دلیل، اظہار کے طور پر، تاکہ لوگ سمجھ جائیں، عقل والے فاعتبروا یا اولی الابصار، سمجھ والے سمجھ جائیں کہ واقعی یہ جو چیز دکھائی یہ کوئی فن نہیں ہے، جادو نہیں ہے، شعبدہ نہیں ہے، بلکہ واقعی یہ نبی ہے، اور یہ نبی کی طرف سے، اللہ کی طرف سے ملا ہوا نبی کو یہ معجزہ ہے۔ کبھی لوہا اور پھٹے اڑ سکتے ہیں؟ نہیں اڑ سکتے۔ سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے ایک بہت بڑا تخت عطا فرمایا۔ کتنا بڑا تھا؟ 80 ہاتھ، تقریباً اس کو کہتے ہیں ہاتھ، 80 ہاتھ لمبا، 60 ہاتھ چوڑا، اتنا بڑا ہوائی جہاز اللہ نے عطا فرما دیا۔ مورخین نے لکھا ہے کہ 40,000 یا 4,000 کرسیاں اس کے اوپر لگ سکتی تھی، وہ اتنا بڑا تھا، جس پہ جنات، جس پہ حضرت سلیمان کے صحابہ ماننے والے یہ لوگ بیٹھا کرتے تھے۔ لوگ بڑے حیران ہوتے، حضرت سلیمان کے حکم پہ جہاز اڑ رہا ہے، پیٹرول سے نہیں، انجن سے نہیں، CNG یا کسی اور طاقت سے نہیں، بلکہ اللہ کی طاقت سے سلیمان علیہ السلام کے حکم پر وہ جہاز اڑا کرتا تھا۔ اس لیے معجزہ کہتے ہی اس کو ہیں جو عاجز کر دے کہ یہ کیسے ہو گیا۔ پروردگار عالم نے قرآن مجید میں ارشاد فرما دیا کہ میں اللہ نے اپنے محبوب نبی کو یہ معجزہ بھی عطا فرمایا، زمین سے میں نے اپنے محبوب نبی کو اٹھایا، اپنے عرش پہ لے گیا، راتوں رات یہ سارا کام ہو گیا۔ یقیناً جس طرح پہلے زمانے کے انبیاء کرام کے زمانے کے لوگ اعتراض کیا کرتے تھے، یہ کیسے ہو گیا، وہ کیسے ہو گیا، یہ تو ہو نہیں سکتا۔ امام الانبیاء کو بھی جب رب کائنات نے معراج کرائی، یہ سیر کرائی، لوگ یقین نہیں کیا کرتے تھے۔ اور سچی بات ہے، یقین کریں کیسے کہ رات کا تھوڑا سا حصہ گزرا ہو،
تھوڑے سے حصے میں یہ مکہ سے مدینہ، مدین، بیت اللحم، طور سینا، بیت المقدس، پھر ساتوں آسمان، اللہ کا عرش، جنت، جہنم، سیر، یہ ملاقاتیں اور تھوڑی سی دیر کے اندر ہو جائیں، ممکن ہی کوئی نہیں۔ اس زمانے کے لوگوں نے بھی یہی اعتراض کیا تھا کہ یہ کیسے ممکن ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ رب کائنات نے فرمایا قرآن پڑھو، قرآن پڑھ کے دیکھو۔ اللہ نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا۔ او لوگو، گھبرانے والی کیا بات ہے؟ میرے محبوب نبی نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں معراج پر گیا، بلکہ میرے محبوب نبی کا دعویٰ یہ ہے کہ میرا اللہ لے گیا۔ قرآن مجید پڑھ کے دیکھو، اللہ یہ نہیں فرما رہے کہ میرے محبوب نبی نے خود یہ معراج کر لی، خود یہ سفر کر لیا، بلکہ فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا۔ اللہ فرماتے ہیں پاک ہے وہ ذات، پاک ہے وہ ذات، رب کائنات کی ذات، وہ خدا، وہ اللہ، وہ پاک ہے۔ کس قدر پاک ہے مولا، آپ ان کپڑوں کے اعتبار سے، صفائی کے اعتبار سے پاک صاف ہے، یا اور کسی گندگی وغیرہ کے اعتبار سے پاک صاف ہے۔ اللہ فرماتے ہیں نہیں نہیں، یہ تو تمہارے لیے ہے، مٹی سے پاک ہونا، گندگی سے پاک ہونا، دنیا کی چیزوں سے پاک ہونا، لیکن اللہ فرماتے ہیں سبحان الذی، وہ اللہ پاک ہے ہر کمزوری سے۔ سبحان الذی، وہ اللہ پاک ہے مجبوریوں سے، معذوریوں سے، کمزوریوں سے، وہ اللہ بڑی طاقت والا۔ اللہ فرماتے ہیں سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا۔ اس رب نے اپنے بندے کو، اپنے نبی کو معراج کرائی، یہ سیر کرائی۔ اللہ فرماتے ہیں جب یہ معراج کرانے والا، زمین سے آسمانوں کا سفر کرانے والا، عرش معلی پر لے جانے والا جب اللہ ہو، رب کائنات کی ذات ہو، پھر مشکلیں کیسی۔ اور رب کائنات نے، میں سمجھتا ہوں یہی بات، یہی واقعہ معراج سمجھانے کے لیے پہلے سے کئی سارے واقعات رونما فرمائے تاکہ لوگ سمجھ سکیں۔ مثال کے طور پر ہم کہیں یہ پنکھے کیسے لٹکے ہوئے ہیں، لٹک ہی نہیں سکتے، تو اللہ نے کوئی چیز پہلے لٹکا کے دکھا دی کہ وہ لٹک سکتی ہے تو یہ بھی لٹک سکتی ہے۔ ایک پنکھا چھت میں لگ سکتا ہے تو دوسرا بھی لگ سکتا ہے۔ جس کے لیے وہ لگانا آسان ہے اس کے لیے تو یہ اور بھی زیادہ آسان ہے۔ پروردگار عالم نے تاریخ میں یہی تمام باتیں پہلے سے سمجھا دی، سمجھ رکھنے والوں کے لیے، عقل والوں کے لیے۔ اللہ فرماتے ہیں لوگوں، جو رب کائنات آسمانوں سے، جنت سے اپنے نبی آدم علیہ السلام کو زمین پہ لا سکتا ہے، وہ اپنے محبوب نبی کو زمین سے آسمانوں پر لے جا سکتا ہے۔ میرے لیے مشکل کوئی نہیں، جو لا سکتا ہے وہ واپس لے جا بھی سکتا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں جو اللہ بنی اسرائیل کے لیے آسمانوں سے پکے پکائے کھانے بھیج سکتا ہے، وہ اللہ اپنے محبوب نبی کو بھی آسمانوں میں لے جا سکتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جو اپنے نبی عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ سلامت زمین سے اٹھا کر آسمانوں میں لے جا سکتا ہے، وہ اس عیسیٰ علیہ السلام کا بھی امام نبی، سردار نبی، امام الانبیاء کو زمین سے آسمانوں پر لے جا سکتا ہے۔ اللہ کے لیے کوئی چیز مشکل کوئی نہیں، بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضرت جعفر بن طیار کے بیٹے عبداللہ کو فرمایا، او عبداللہ تجھے مبارک ہو، تو پریشان ہے اپنے ابا کو لے کر، تیرا ابا دنیا سے رخصت ہو گیا، ایک جنگ میں شہید ہو گیا، اس کے دونوں بازو کاٹ دیے گئے تھے۔ فرمایا او عبداللہ تجھے مبارک ہو، تیرے ابا نے دین کے لیے قربانی دی، دین کے لیے اپنے بازو کٹوا دیے،
رب کائنات نے تیرے ابا کو فرشتوں کی طرح 2 پر لگا دیے، وہ تو آسمانوں میں اڑتا پھرتا ہے۔ غلام صحابی آسمانوں میں اڑتا پھرتا ہے، غلام اڑ سکتا ہے تو کیا اس غلام کا آقا اڑ کر آسمانوں پہ نہیں جا سکتا؟ حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے، قاری قرآن، بڑا اچھا قرآن پڑھا کرتے تھے۔ ایک جنگ میں شہید کر دیا گیا، جن لوگوں نے شہید کیا وہی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ انہی میں سے ایک شخص بیان کرتے ہیں کہ میرے اسلام لانے کی وجہ کیا بنے۔ ہم لوگوں نے پروگرام بنایا، عامر بن فہیرہ کو شہید کریں گے، شہید کر کے اس کی کھوپڑی اتاریں گے اور اس کے اندر شراب پیئیں گے۔ یہ بڑا قرآن سنا کر لوگوں کو خراب کیا کرتا تھا، تذلیل کا ارادہ بنایا۔ عامر بن فہیرہ کو شہید کر دیا گیا، لوگ قریب آ رہے ہیں کہ کھوپڑی اتارو، اس میں شراب پیئیں گے، تذلیل کر دینا چاہتے ہیں، لیکن رب کائنات نے بڑے عجیب انداز کے اندر حضرت عامر بن فہیرہ امام الانبیاء کے صحابی اور غلام ہے، ان کی کیسی حفاظت فرمائی، ان کے جسم کی، میت کی کیسے حفاظت فرمائی۔ وہ لوگ کہتے ہیں جو ہی ہم لوگ قریب گئے، اللہ کی شان ہے، ہماری آنکھوں نے دیکھا عامر بن فہیرہ کی میت نے، جسم نے آسمان کی طرف اٹھنا شروع کر دیا۔ ہم دیکھتے رہے، بلندی ہوتی رہی، ہم دیکھتے رہے، بلندی ہوتی رہی، آسمانوں تک چلا گیا۔ کہتے ہیں ہماری نظروں نے جواب دے دیا، عامر بن فہیرہ کی بلندی ختم نہیں ہوئی۔ غلام شہادت کے بعد آسمانوں میں جا سکتا ہے، کیا آقا نہیں جا سکتے؟ اور اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب نبی نے کب دعویٰ کیا کہ میں گیا، میں خود گیا، اپنی طاقت سے گیا، اپنی مرضی سے گیا؟ یہ تو دعویٰ ہی نہیں ہے۔ دعویٰ حضور کا بھی یہی ہے، اللہ کا بھی یہ ہے کہ دعویٰ یہ کہ اللہ لے گئے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، اللہ فرماتے ہیں لے جانے والی ذات میں اللہ کی ہے، میرے لیے مشکلیں کوئی نہیں، میرے لیے مشکلیں کوئی نہیں۔ اور قصہ مختصر، میں نے گزشتہ جمعے بڑی تفصیل آپ کو سنائی، سب نبیوں کا معراج زمین پر، فرش پر، امام الانبیاء کا معراج عرش پر۔ تو یاد رکھیں جب سب نبیوں کے سردار ہیں، سب نبیوں کے امام ہیں، ہر خوبی بڑی اعلیٰ ملی، حق بھی یہی بنتا تھا کہ معراج فرش کا نہ ہو، معراج اللہ کے عرش کا ہو، حق بھی یہی بنتا تھا۔ اللہ نے سارے تقاضے پورے کیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو یہ واقعہ سنایا کہ اللہ نے مجھے معراج کرائی۔ قرآن مجید میں تفصیل موجود ہے، اور جو باتیں قرآن میں سمجھ میں نہیں آتی وہ حضور نے خود ارشاد فرمائی۔ بخاری شریف میں ایک طویل لمبی حدیث موجود ہے جو حضور نے فجر کی نماز کے بعد صحابہ کو سنائی۔ عموماً رات کو جو قرآن نازل ہوتا، رات کو جو اللہ کے احکام نازل ہوتے، رات کوئی نئی بات پیش آتی، رات حضور کوئی خواب دیکھتے، رات جبرائیل آیا، رات کوئی بھی واقعہ پیش آیا، حضور فجر کی نماز پڑھ کے جیسے امام پیچھے منہ کر کے بیٹھتا ہے، تسبیحات پڑھتا ہے، حضور صحابہ کی طرف متوجہ ہو کے رات والا واقعہ بیان فرماتے تھے۔ حضور نے واقعہ ارشاد فرمایا صحابہ کو کہ اللہ نے مجھے معراج کرائی۔ صحابہ عرض کرنے لگے آقا مبارک ہو، سب نبیوں کو معراج ملی، آپ کو بھی مل گئی، لیکن حضور نے فرمایا میری معراج بڑی نرالی ہے، میری معراج بڑی اعلیٰ ہے سب نبیوں سے۔ اور وہ یوں، سب نبیوں کو معراج فرش پر، میں امام الانبیاء کو اللہ نے معراج کرائی عرش پر۔ اللہ اکبر۔
ایک نبی ایسے تھے جو ایک جھلک کو ترستے تھے، اللہ کی ایک دیدار کی جھلک کو ترستے تھے. جھولی پھیلائے کھڑے ہیں موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلوۃ والسلام. اے پروردگار عالم، میں آپ کا دیدار کرنا چاہتا ہوں. رب ارنی انظر الیک، اے میرے پروردگار، اے رب کائنات، میری تمنا، میری آرزو ہے، میری حسرت ہے، میں آپ کا دیدار کرنا چاہتا ہوں. آواز جو سنا کرتے تھے، ہم کلام ہوا کرتے تھے، دل میں تمنا جاگ اٹھی، دعا کر دی، رب ارنی انظر الیک، اے میرے رب، میں آپ کا دیدار کرنا چاہتا ہوں. اللہ رب العزت نے فرمایا، آپ میرے کلیم ہیں، ٹھیک ہے، آپ کے سر پہ تاج نبوت ہے، ٹھیک ہے، آپ کو پیغمبر بنا دیا، بالکل صحیح بات ہے، نئی امت مل گئی، نئی شریعت مل گئی، تمام عظمتیں مل گئی، یہ ساری باتیں ٹھیک ہے، لیکن لن ترانی، نہیں دیکھ سکو گے، اللہ کو نہیں دیکھ سکتے. اور قرآن مجید میں بھی ہے، اللہ نے فرمایا کہ یہ دنیا والی آنکھ اللہ کو نہیں دیکھ سکتی. آپ تو محبت میں سن کے جاتے ہیں نا جی، اس لیے کوئی اعتراض آپ کے دل میں پیدا نہیں ہوتا. بڑے بڑے سیانے لوگ ہیں اس دنیا کے اندر، اعتراض کیا گیا کہ جب اللہ نے فرمایا دنیا والی آنکھ نہیں دیکھ سکتی، موسیٰ کلیم اللہ بھی نہیں دیکھ سکتے، حضور نے بھی تو دنیا والی آنکھ سے دیکھا، حضور نے بھی تو دنیا والی آنکھ سے دیکھا، اس دنیا سے رخصت ہو کے آگے جنت میں جا کے تو نہیں دیکھا. دو باتیں، ایک تو جو قرآن کے الفاظ ہیں نا، لن ترانی، اللہ نے فرمایا عربی کے قاعدے کے مطابق اس کا مفہوم اور ترجمہ یہ بنتا ہے کہ اے کلیم تم کبھی بھی نہیں دیکھ سکتے، کبھی بھی نہیں دیکھ سکتے. لیکن علماء اکرام نے لکھا ہے اس سے اصل مراد یہ ہے، اللہ نے فرمایا میں اللہ کا دیدار کوئی عام نہیں ہے، یہ دیدار میں نے بنایا ہے اپنے محبوب نبی کے لیے. جب تک آمنہ کا لال نہ دیکھ لے مجھے، اس وقت تک کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا، تو بھی نہیں دیکھ سکتا. اور دوسری بات، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا والی آنکھ سے تو نہیں دیکھا، ظاہراً تو یہ آنکھ ایسے ہی تھی، یہ بناوٹ یوں ہی تھی، اس آنکھ سے تو نہیں دیکھا، دنیا میں تو نہیں دیکھا، اللہ نے دنیا میں تو نہیں دکھایا، عرش پر بلا کر یہ دنیا والے معاملات ختم فرما دیے، عرش پہ بلایا، ایک نئی دنیا، نیا جہان قائم کیا، وہاں بلا کر کے دیدار کرایا ہے. اور بھئی سب سے بڑی بات، اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون. اللہ فرماتے ہیں سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات مجبوریوں، معذوریوں، کمزوریوں سے. اللہ فرماتے ہیں میں کسی کا محتاج کوئی نہیں، میں جو چاہوں کر لوں، مجھ سے کس نے پوچھنا. بہرحال حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ اکرام کو واقعہ یوں مختصراً ارشاد فرما دیا، اے صحابہ اکرام کی جماعت، رب کائنات نے مجھے رات میں راج کرا دی. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. اس رب کائنات نے، اس خالق کائنات نے، اس مالک کائنات نے یہ ساری مجھے سیر کرا دی. اور سیر یہ یوں ہوئی، میں ام ہانی کے گھر میں رات کو سویا ہوا تھا، جبرائیل امین آئے، دروازے سے نہیں آئے، چھت پھاڑ کر آ گئے، مجھے جگایا گیا اور نرالے انداز سے جگایا. ابا جی رحمت اللہ علیہ سے آپ سنا کرتے تھے،
اللہ نے فرمایا جبرائیل میرے محبوب نبی کو جگاؤ، تو سارے نوریوں کا سردار ہے اور یہ تمام نبیوں کا سردار ہے، آج جگانے کا انداز بھی نرالا ہو، لوگوں کو میرے محبوب نبی کی عظمت کا پتہ چل جائے۔ ابا جی رحمت اللہ علیہ اپنے مخصوص انداز میں فرمایا کرتے تھے، جبرائیل امین نے عرض کر دی مولا یاسین کہہ کے آواز لگاؤ جگا دوں، فرمایا نہیں نہیں، طٰہٰ کہہ کے آواز لگا دوں، فرمایا نہیں نہیں، مدثر مزمل کہہ کے آواز لگا دوں، فرمایا او جبرائیل قرآن پڑھ کے دیکھ، میرے محبوب نبی سے کسی نے اپنی آواز کو بلند کر دیا، سارے اعمال ضبط ہو جائیں گے، ضائع ہو جائیں گے، آواز تو لگانی کوئی نہیں، اونچا بولنا کوئی نہیں، میرے محبوب نبی کی موجودگی میں، مولا پھر میں کیا کروں؟ کیا میں اس انداز میں جگاؤں، انگلی پکڑ کے ہلا دوں آپ جاگ جائیں گے؟ فرمایا نہیں نہیں، کیا میں آپ کے سر مبارک کو ہلا دوں؟ فرمایا نہیں نہیں، کوئی کھنگورا مار دوں؟ کہا نہیں نہیں۔ جبرائیل امین نے عرض کر دی پاؤں پکڑ کے ہلا دوں؟ فرمایا نہیں نہیں، محبوب نرالا ہے، آج کی رات اس سے بھی بڑی نرالی ہے، آج جو ہے اللہ میزبان ہے، امام الانبیاء مہمان بننے والے ہیں، آج میرے محبوب نبی کو جگانے کا انداز بھی نرالا ہونا چاہیے۔ دو روایات ہیں، ایک روایت اللہ نے فرمایا جبرائیل تو نوری فرشتوں کا سردار ہے، آج لوگوں کو تیرا مقام بھی پتہ چلے، امام الانبیاء کا مقام بھی پتہ چلے، یہ جو تو نے سرداری والا تاج اوڑھا ہوا ہے نا، سب فرشتوں کی سرداری کا تاج، اس تاج سمیت میرے محبوب نبی کے قدموں میں لیٹ جا، اس تاج کے ذریعے میرے محبوب نبی کے پیروں کی تلیوں میں یوں ذرا سی خارش کر دے۔ یعنی انسان کے پاؤں بھی بڑے قیمتی ہوتے ہیں، اللہ نے انہی کی بدولت ہمیں چلایا پھرایا، لیکن پھر بھی یہ کیونکہ زمین پہ ہے اس لیے پورے جسم میں پاؤں کی عظمت کم ہوتی ہے، بلند ترین مقام پیشانی اور سر ہے، اس کی عظمت زیادہ ہے۔ اللہ نے فرمایا جبرائیل قیامت تک آنے والے لوگوں کو میرے محبوب نبی کی عظمتوں کا پتہ چل جائے کہ نوریوں کے سردار کی سب سے عظیم جگہ میرے محبوب نبی کے پیروں کی تلیوں میں آئی پڑی ہے۔ اور ایک مستند روایت اللہ نے فرمایا میرے محبوب نبی کے پیروں کے تلووں میں بوسہ دے دے، چوم لے، یہ جو معمولی سی گدگداہٹ ہوگی اسی سے میرے محبوب نبی جاگ جائیں گے۔ نوریوں کا سردار، نوریوں کا سردار امام الانبیاء کے قدموں میں لیٹ کر تلیوں مبارک پہ بوسہ دے رہا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرما دیا او جبرائیل کیا بات ہے، آج تو دروازے سے بھی نہیں آیا، چھت پھاڑ کر آ گیا، اور آج تو نے نرالے انداز سے جگایا، عجیب انداز سے جگایا۔ جبرائیل امین نے عرض کر دی او اللہ کے محبوب نبی یہ میرے اللہ کا حکم تھا، آج کی رات بڑی خاص رات ہے، بڑی عظمت والی رات ہے، رب کائنات نے آپ کو معراج کے لیے بلایا ہے، اپنا دیدار عطا فرمانے کے لیے اپنے عرش پر بلایا ہے، آج آپ اللہ کے مہمان بنو گے، رب کائنات آپ کا میزبان بنے گا۔ جبرائیل امین نے مجھے جگایا، بیت اللہ میں لے گئے، اللہ کی شان ہے، اللہ کو یوں ہی منظور تھا۔ حتیم کعبہ میں حضور فرماتے ہیں جب میں تشریف لے گیا وہاں میں لیٹ گیا، مجھے دوبارہ نیند آ گئی، جبرائیل امین نے مجھے دوبارہ جگایا، مجھے آب زمزم کے کنویں کے پاس لے جایا گیا جو بیت اللہ کے بالکل قریب ہے، وہاں لے جا کر رب کائنات نے عجیب میرا آپریشن کر دیا، میرا سینہ چاک
کیا گیا، سینہ کھولا گیا، دل باہر نکالا گیا، باہر نکال کر زمین پر نہیں رکھا گیا، جبرائیل کے ہاتھوں پر نہیں رکھا گیا، دنیا کے کسی برتن میں نہیں رکھا گیا، بلکہ رب کائنات نے سونے اور چاندی کی تشتری جو جبرائیل امین کو جنت سے دے کر کے بھیجی تھی، میرا دل مبارک اس میں رکھا گیا۔ رب کائنات کے حکم پر آب زمزم کے ذریعے میرے دل کو دھویا گیا، پھر رب کائنات نے جنت کے انوارات میرے دل کے اندر بھر دیے، اس کے بعد میرا سینہ سی دیا گیا۔ حضور نے فرمایا صحابہ یہ دیکھو ایسا زبردست آپریشن ہوا، نشان بھی باقی کوئی نہیں۔ آقا کیوں نشان نہیں؟ فرمایا سبحان سبحان، پاک ہے وہ ذات جس نے آپریشن کیا، نشان بھی باقی کوئی نہیں۔ اس کے بعد جبرائیل امین نے مجھے سواری پیش کر دی، آقا تشریف لے آئیے، معراج کے سفر پہ جانا ہے۔ فرمایا کہ میں براق سواری پر سوار ہو گیا، وہ اتنی تیز رفتار سواری تھی۔ فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاں میری نظر پڑتی وہاں اس سواری کا قدم پڑا کرتا تھا۔ میں اپنی بات کر رہا ہوں، تھوڑی سی کمزور بھی ہو گئی نظر، پھر بھی کہیں کھلا میدان ہو 2-3 میل تو میں بھی دیکھ لیتا ہوں، بلکہ آسمان کی بات کرتے ہیں، ان آنکھوں سے آسمان نظر آ جاتا ہے، رات کو ستارے نظر آ جاتے ہیں۔ یہ تو ایک غلام امتی کی شان ہے کہ نظر اتنی دور پڑتی ہے۔ امام الانبیاء کی نگاہ نبوت کہاں پڑتی ہوگی؟ فرمایا جہاں میری نظر پڑتی وہاں اس کا قدم پڑتا۔ کتنی تیز نظر تھی امام الانبیاء کی۔ مکہ میں بیٹھ کر حبشہ دیکھا، مکہ میں بیٹھ کر بیت المقدس کو دیکھا، اور زمین پر فرش پہ بیٹھ کے اللہ کے عرش کو دیکھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں براق سواری پر سوار کر کے مجھے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ لے جایا گیا۔ جبرائیل امین نے عرض کر دیا آقا تشریف لے آؤ، نیچے آ جاؤ۔ فرمایا او جبرائیل کیا ہماری منزل آ گئی؟ عرض کیا کہ منزل تو نہیں آئی، مدینہ منورہ آ گیا۔ ایک دن آپ ہجرت کر کے یہاں تشریف لائیں گے، ایک عرصہ یہاں زندگی گزاریں گے، آپ کے قدم مبارک لگا کریں گے، یہی آپ کا مزار بنے گا۔ میرے اللہ کا حکم ہے یہاں 2 رکعت نفل پڑھ کے جاؤ۔ نفل پڑھے، سجدے کیے، سفر جاری ہو گیا، طور سینہ آ گیا۔ جبرائیل نے عرض کی آقا تشریف لے آؤ۔ جبرائیل منزل آ گئی، عرض کی آقا منزل نہیں، طور سینہ آ گیا، جہاں موسیٰ کلیم اللہ اپنے اللہ سے ہم کلام ہوا کرتے تھے۔ اللہ نے فرمایا یہاں بھی سجدے کرو، سجدے ہو گئے۔ اگلا سفر شروع ہوا، مدین آ گیا۔ جبرائیل امین نے عرض کر دیا آقا تشریف لے آؤ۔ فرمایا کیا ہماری منزل آ گئی؟ عرض کیا آقا منزل تو نہیں آئی، یہ مدین آ گیا، حضرت شعیب علیہ السلام کے رہنے کی جگہ آ گئی، یہ بھی بڑی عظمت والی جگہ ہے۔ رب کائنات کا حکم ہے یہاں بھی سجدے کرو۔ سجدے کیے، نماز پڑھی، آگے چلے، آگے چل کر بیت اللحم آ گیا، عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی جگہ آ گئی۔ اللہ رب العزت کے حکم سے وہاں بھی سجدے کیے گئے، بالآخر بیت المقدس آ گیا، مسجد اقصیٰ آ گئی۔ تمام کے تمام انبیاء کرام کی جماعت وہاں پر استقبال کے لیے کھڑی ہے۔ سب نبی آدم سے عیسیٰ، سب نبی وہاں استقبال کے لیے موجود ہے۔ ملاقاتیں ہوئی، سلام دعا ہوئی، تفصیل ہے۔ سب نبیوں نے خطبہ دیا، ہر نبی نے اپنی عظمت کو بیان کیا۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب خطبہ ارشاد فرمایا، 2-3 جملے ارشاد فرمائے، 2-3 قرآن گواہی دیتا ہے۔ حضور نے فرمایا رب نے مجھے بھی کچھ عظمتیں عطا فرمائی ہیں۔ فرمایا وما ارسلناک الا کافۃ للناس، اے انبیاء کی جماعت تم میں سے کوئی ایک علاقے، ایک شہر، ایک خاندان،
ایک ملک کے لیے نبی بن کے آیا، لیکن اللہ نے مجھے تمام انسانیت کا نبی بنا دیا۔ اگلی بات ارشاد فرماتی، اے انبیاء اکرام کی جماعت، ٹھیک ہے تم لوگ بھی لوگوں کے لیے رحمت بن کر دنیا میں آئے، لیکن کوئی کسی ایک گھر کے لیے، ایک خاندان کے لیے رحمت بنا، کوئی ایک ملک کے لیے رحمت بنا، کوئی ایک شہر کے لیے رحمت بنا، لیکن جب میری باری آئی رب کائنات نے فرما دیا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ رب کائنات نے تمام جہانوں کی تمام مخلوقات کے لیے مجھے رحمت بنا کر کے بھیج دیا۔ ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو گئے اور انبیاء کو مخاطب کر کے فرمانے لگے، لوگوں ہم انہی عظمتوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے، لہذا عظمتوں میں امام الانبیاء ہم سب سے بڑھ گئے۔ اللہ رب العزت نے جبرائیل امین کو فرمایا، او جبرائیل انبیاء کو وحی کر دو، پیغام دے دو، نماز پڑھی جائے گی، صفیں درست کر لی جائے۔ سب نبی صفوں میں کھڑے ہو گئے، خود امام الانبیاء بھی پہلی صف کے اندر موجود ہیں۔ سب نبیوں کو جب سب بندی کا حکم مل گیا، سب نبی یہ تو جانتے تھے کہ نماز پڑھی جائے گی، کوئی مقتدی ہوں گے، کوئی مقتدا ہوگا، کوئی امام بنے گا، کوئی پیچھے مقتدی بنیں گے، یقیناً کوئی ایک تو امام ضرور بنے گا۔ ہر نبی دل میں تخیل و تصور لیے کھڑا ہے۔ آدم علیہ السلام کہتے ہیں سب نبیوں کا ابا میں ہوں تو امام بھی مجھے بنایا جائے گا۔ نوح علیہ السلام سوچتے ہیں میں نے اللہ کے نام پر 950 سال مارے کھائی ہے، نبی آج امام مجھے بنایا جائے گا۔ ابراہیم سوچ رہے ہیں خلیل اللہ میں بن گیا تھا۔ اسماعیل علیہ السلام سوچ رہے ہیں میں نے تو گلے پہ چھری چلوا دی تھی۔ غرض ہے کہ ہر نبی سوچتا ہے امامت مجھے مل جائے گی۔ رب کائنات نے جبرائیل امین کو ارشاد فرما دیا، او جبرائیل میرے محبوب نبی کی انگلی پکڑ کے مصلی پہ کر دو، تاکہ قیامت تک آنے والے لوگوں کو پتہ چل جائے اگر نماز پڑھنی ہو، میرا محبوب نبی موجود ہو تو مصلی پہ نبی کے سوا اور کوئی نہیں آ سکتا۔ حضور کے ہوتے ہوئے کوئی اور مصلی پہ آئے یہ ممکن ہی کوئی ہے۔ اس کے بعد اگلا سفر شروع ہوا۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ یہ بیت المقدس والی جو نماز اور ملاقات ہے یہ واپسی کے سفر پہ ہوئی۔ عرش کا سفر کر کے آسمانوں کا جب واپس تشریف لا رہے تھے، واپسی میں یہ انبیاء سے ملاقات ہوئی۔ اور ایک روایت یہی ہے کہ جاتے ہوئے یہ ملاقات اور نماز پڑھی گئی، لیکن نماز فرض نہیں ہوئی تھی، یہ نفل نماز تھی، حضور کو عظمت دینے کے لیے کہ آپ امام بنے، آپ مقتدا بنے، سارے نبی مقتدی بن جائیں، سارے نبی مقتدی بن جائیں، ہر نبی کے امتی کو یہ پتہ چل جائے کہ ہمارے نبی کی ٹھیک ہے بڑی شان ہے، لیکن ہمارا نبی مقتدی ہے، حضور مقتدا ہے۔ اور لوگ یہی سے امام الانبیاء کی عظمت بھی سمجھ لیں کہ مقتدیوں کی اتنی بڑی شان ہے تو مقتدا کا کیا مقام ہوگا۔ ہر مسجد کا جو امام بنتا ہے مقتدیوں سے کسی اعتبار سے اعلیٰ ہوتا ہے، قرآن میں، دین میں، علم میں کسی اعتبار سے اعلیٰ ہوتا ہے، تو اسی سے اندازہ لگایا جاتا ہے کہ کسی مسجد کے امام اگر بڑی شان والے، عظمت والے، علم والے ہوں تو مقتدیوں کا کیا حال ہوگا۔ اور مقتدیوں سے اندازہ لگایا جاتا ہے جن کے مقتدی علم والے ہوں امام کا کیا حال ہوگا۔ آسمانوں کا سفر ہوا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ نے میرا بڑا زبردست استقبال کرایا، زبردست۔ سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ شاہ جی حضور کو کوئی بلائے تو حضور تشریف لاتے ہیں؟ فرمایا ہاں تشریف لاتے ہیں، کیوں نہیں۔
لیکن شاہ جی رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے کہ لینے کے لیے جبرائیل آئے سواری براق کو، 70,000 فرشتہ آگے چلے، 70,000 فرشتہ پیچھے آئے، 70,000 دائیں طرف ہو، 70,000 فرشتہ بائیں طرف ہو، لاکھوں کی تعداد میں یہ فرشتے استقبال کرتے ہوئے پروٹوکول دیتے ہوئے لے کر کے جائیں، اور پھر آسمانوں پہ تمام انبیاء اکرام استقبال کرے، بلانے والے اللہ ہو، جانے والے رسول اللہ ہو، تو پھر حضور ضرور آتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا پہلے آسمان پر آدم علیہ السلام نے میرا استقبال کر دیا، کھڑے ہو گئے، مرحبا 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 بالابن الصالح والنبی الصالح، او اللہ کے برگزیدہ نبی اور میرے برگزیدہ بیٹے، آپ کا پہلے آسمان پہ آنا مبارک ہو۔ حضور نے فرمایا یہ ملاقات ہوئی، میں دوسرے آسمان پر چلا گیا، حضرت عیسیٰ اور یحییٰ علیہ السلام نے میرا استقبال کیا، مرحبا مرحبا، اور اللہ کے محبوب نبی آپ کا اس دوسرے آسمان پر آنا مبارک ہو، دیکھو تو صحیح دوسرے آسمان پر کتنی روشنی آپ کی وجہ سے پھیل گئی۔ فرمایا میں تیسرے آسمان پر چلا گیا، حضرت یوسف علیہ السلام نے میرا استقبال کیا، چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام نے استقبال کیا، پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام نے استقبال کیا، چھٹے آسمان پر موسیٰ کلیم اللہ کھڑے ہیں استقبال کے لیے، اور ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے میرا استقبال کیا، مرحبا مرحبا کی صدائیں بلند کی۔ اس کے بعد آگے کا سفر ہوا، میں سدرۃ المنتہا پہ پہنچ گیا، میں نے یہ ساری باتیں جبرائیل امین سے سدرۃ المنتہا کے بارے میں پوچھا، اس نے اس کا تعارف کرایا، اس کے بعد میں نے آگے کا سفر شروع کیا، میں آگے چلا، جبرائیل پیچھے ہو گیا، پیچھے مڑ کے دیکھا جبرائیل کوئی نہیں، فرمایا جبرائیل کیا بنی، اتنا لمبا سفر میرے ساتھ کیا، مکہ سے مدینہ آیا، مدینہ سے طور سینا آیا، وہاں سے مدین آیا، بیت اللحم آیا، وہاں سے بیت المقدس آیا، یہ آسمانوں کا سفر مجھے کرایا، سدرۃ المنتہا پہ مجھے پہنچایا، اور جبرائیل کیا بنی، کیا ہوا، اب پیچھے کیوں رہ گیا؟ عرض کیا آقا اس بارے میں سوال تو اللہ سے جا کے کر لینا کہ میں پیچھے کیوں رہ گیا، آپ آگے کیوں جا رہے ہیں؟ حضور نے فرمایا جبرائیل ذرا بتا تو صحیح، تجھے بھی تو علم ہوگا، تجھے بھی تو پتا ہوگا۔ جبرائیل امین نے عرض کر دی رب کائنات نے سب نبیوں کو فرش پر معراج کرائی، آپ کو عرش پر کرائی جا رہی ہے، اور میں یہاں رہ گیا، آپ آگے جا رہے ہیں۔ رب کائنات قیامت تک کے لوگوں کو آپ کی عظمت بتانا چاہتے ہیں، یہ میری حد ہے، میں اس سے آگے نہیں جا سکتا۔ یہ فرشتوں کے سردار، نوریوں کے سردار جبرائیل امین کی حد ہے، میں اس سے آگے نہیں جا سکتا۔ اللہ بتانا چاہتے ہیں جہاں نوریوں کے سردار کی حد ہو جائے، حد ختم ہو جائے، وہاں نبیوں کے سردار کی حد شروع ہوتی ہے۔ میری عظمتیں جہاں ختم، وہاں سے آپ کی عظمتیں شروع ہوتی ہیں، آگے میں نہیں جا سکتا۔ جبرائیل چلتے ہیں، عرض کیا آقا میں نے ایک بال کے برابر بھی، ایک قدم بھی اٹھا کر میں نے اس سے اگر آگے رکھا، اللہ کی تجلیات مجھ پر پڑیں گی، میں جل کر خاک ہو جاؤں گا، میں آگے نہیں جا سکتا۔ امام الانبیاء فرماتے ہیں جبرائیل آ جا، کچھ نہیں ہوتا۔ کہا نہیں نہیں آقا، میں اپنے تصور سے بات کر رہا ہوں۔ عرض کی ہوگی آقا میں نہیں جاتا، اگر آگے گیا تو جل جاؤں گا۔ وہی ہر سال والا جملہ عرض کروں گا۔ حضرت فاروقی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اس سفر میں جبرائیل تھا، آگے جانے سے ڈر گیا کہ میں نہیں جاتا، جل جاؤں گا۔ امام الانبیاء کے اس سفر کا ساتھی یعنی جبرائیل
آگے جانے سے جلنے سے ڈر گیا، پیچھے رہ گیا۔ فرمایا کرتے تھے اگر امام الانبیاء کا وہ زمین والا فرش والا ساتھی ابو بکر صدیق ساتھ ہوتا جل جاتا، آگے ضرور جاتا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اگلا سفر اکیلے کیا، اللہ کے عرش پر تشریف لے گئے، عرش کے بالکل قریب پہنچے، اپنے نالین مبارک اتارنا شروع کر دیے۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب نبی کیا ہوا، نالین مبارک کیوں اتارے جا رہے ہیں؟ عرض کی مولا وہ آپ کے کلیم موسیٰ کلیم اللہ بڑے شان والے زمین پر ان کے نالین مبارک اتر گئے تھے۔ انک بالوادی المقدس طویٰ، زمین پر وادی مقدس آئی، وہاں ان کے جوتے مبارک اتر گئے، یہ تو آپ کا عرش ہے۔ اللہ نے فرمایا محبوب یہی باتیں تو لوگوں کو سمجھانے ہیں، ان کے زمین پر جوتے اترے وہ کلیم اللہ تھے، آپ نالین مبارک سمیت اللہ کے عرش پہ آ جاؤ، آپ اللہ کے حبیب اللہ ہیں۔ فرق بھی تو بتانا ہے، فرق بھی تو بتانا ہے کہ وہ کلیم اللہ تھے، آپ حبیب اللہ ہیں، ان کی شان یہی ہے زمین پہ وادی مقدس آ جائے تو نالین اتار دیں، فخلا نالیک، آپ حبیب اللہ ہے، اللہ کے عرش پہ بھی آئیں تو نالین مبارک پہن کے آ جائیں۔ لمبی ملاقات ہوئی اللہ سے عرش پر، تحفے دیے بھی لیے بھی، تفصیل کا ٹائم نہیں رہا۔ حضور فرماتے ہیں کہ میں تحفے لے کر اللہ کا دیدار کر کے، اللہ سے ملاقات کر کے، دیدار کتنی دور سے کیا، کتنی دور سے کیا، اللہ نے خود فرمایا فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، ایک کمان اتنی ہوتی ہے کمان، اللہ فرماتے ہیں اتنی دور سے، او ادنا یا اس سے بھی کم، اتنا فاصلہ یا اس سے بھی کم، اس کا مطلب ہے کہ اس سے کم تھا، اللہ نے اشارہ دے دیا اس سے کم تھا۔ کتنا کم؟ اگر یہ 4 فٹ ہے تو 3 فٹ، 2 فٹ، او ادنا اس سے بھی تھوڑا، 1 فٹ۔ میں کہتا ہوں محبت میں، قرآن و حدیث میں بات نہیں ہے، قرآن میں ہے اودنا یا اس سے بھی تھوڑا۔ میں محبت میں کہتا ہوں جب اللہ نے عرش پر بلایا کہ پچھلے غم ختم ہو جائیں، عرش پر بلایا کہ عروج مل جائے، عرش پر بلایا کہ دیدار مل جائے، عرش پر بلایا کہ ملاقات ہو جائے، عرش پر بلایا کہ عظمتیں مل جائیں، عرش پر بلایا کہ پچھلے غم تکلیفیں ختم ہو کے خوش ہو جائیں، تو پھر او ادنا کتنے قریب سے دیدار اور ملاقات عطا فرمائی۔ میں محبت سے کہتا ہوں کہ اللہ نے سینے سے لگا لیا ہوگا۔ قرآن میں تو ہے ایک کمان کے برابر یا او ادنا یا اس سے بھی کم۔ بہرحال حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میں واپسی کا سفر کر رہا تھا، واپس میں آ رہا تھا، سدرۃ المنتہا پہ جبرائیل بھی میرے ساتھ مل گئے، میں نے بڑی لمبی سیر کی، اللہ سے ملاقات ہوئی، تحفہ دیا، تحفہ لیا، نمازوں کا تحفہ ملا، بے شمار تحفے مل گئے، پھر رب کائنات نے جنت کی سیریں کرائی، جہنم کا بھی مشاہدہ کرایا۔ یہ بڑی لمبی سیر، تفصیلی گفتگو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جبرائیل امین کو فرما دیا او جبرائیل میں اتنی لمبی سیر کر کے واپس زمین پر جا رہا ہوں، وہاں جا کر میں جو لوگوں کو بتلاؤں گا اپنی سیر کے بارے میں، تجھے لوگ دیکھتے کوئی نہیں، بتلانا یہ واقعہ میں نے ہے صحابہ کو، لوگوں کو۔ او جبرائیل میں پریشان ہوں، میری اس سیر کے واقعے کو کون تسلیم کرے گا؟ کون تسلیم کرے گا کہ رات کے تھوڑے سے حصے میں یہ سب کچھ ہو گیا؟ جبرائیل امین نے عرض کر دیا آقا تمام زمانہ انکار کرے گا، سب لوگ تکذیب کریں گے، سب انکار کریں گے، لیکن ایک نیچے بیٹھا ہوا ہے، ابو بکر صدیق اس کا نام ہے، رب کائنات نے اسے بنایا ہی آپ کی تصدیق کے لیے ہے۔
کسی موقع پہ نہ انکار کیا نہ انکار کرے گا، ہر موقع پہ تصدیق کرتا آیا، تصدیق کرتا رہے گا، ہر موقع کا آپ کا ساتھی ہے، ہمیشہ تصدیق اسی نے کی ہے، آج بھی وہی تصدیق کرے گا۔ حضور فرماتے ہیں جبرائیل کی یہ بات سن کر مجھے تسلی ہو گئی، دنیا میں تشریف لے آئے، زمین پر آ گئے، صحابہ کرام کو یہ واقعہ سنایا، علماء کرام سے یہ بات سنی ہے، علماء سے سنا ہے کہ صحابہ کرام میں بھی کئی لوگ ایسے تھے جو اس واقعے کو تسلیم نہیں کرتے تھے، مانتے نہیں تھے کہ کیسے ممکن ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ بات چلتی چلتی مشرکین کفار تک بھی پہنچ گئی، ابو جہل تک بھی پہنچ گئی۔ ابو جہل نے حضرت ابو بکر صدیق کو بتائی یہ بات کہ وہ تمہارا نبی پہلے بھی بڑی عجیب عجیب بات کرتا تھا، آج تو حد ہو گئی کہ میں راتوں رات اتنی لمبی سیر کر کے آ گیا۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا او عمر، ابو جہل تو نہیں مانتا ان باتوں کو؟ کہا نہیں، کیسے مانوں، سمجھ میں آنے والی بات ہی نہیں۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ میں نے ابھی اپنے کانوں سے امام الانبیاء سے جا کر یہ واقعہ نہیں سنا، کافر غیر مسلم تیری زبان سے سن کر میں تصدیق کرتا ہوں اس واقعے کی کہ واقعی ایسا ہوا ہے، واقعی ایسا ہوا ہے۔ اور تو کتنا بدبخت ہے، نبی کی زبان سے سن کے آ رہا ہے، تجھے پھر بھی یقین نہ آیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی وقت امام الانبیاء کی خدمت میں آ گئے، آ کر کے عرض کر دیا السلام علیکم، ہاتھوں میں ہاتھ دے دیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ہاتھوں میں ہاتھ لے کر چھوڑا کوئی نہیں، یوں ہی پکڑ لیا، اور حضور نے فرمایا او ابو بکر، رات بڑا عجیب قصہ، عجیب معاملہ پیش آ گیا۔ انہوں نے عرض کر دی آقا ارشاد فرماؤ کیا واقعہ پیش آ گیا؟ حضور نے فرمایا او ابو بکر، رات جبرائیل آئے تھے۔ عرض کی آقا نئی بات کون سی ہے؟ آیا کرتا ہے جبرائیل، آپ کا خادم ہے، پیغامبر ہے، پیغام لے کر آیا کرتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا او ابو بکر، رات تو بڑا عجیب بڑا قصہ سامنے آ گیا، اور وہ یہ تھا جبرائیل امین آئے، ام ہانی کے گھر میں میں سویا ہوا تھا، مجھے جگا لیا، بیدار کر لیا گیا۔ اب حضور واقعہ سنا رہے ہیں، حضرت ابو بکر ایک ایک جملے پہ کہتے ہیں صدقت یا رسول اللہ، آپ نے جو فرمایا بالکل سچ فرمایا۔ حالانکہ اس سفر پہ ساتھ تو کوئی نہیں گئے جو تصدیق کر رہے ہیں، لیکن زبان نبوت پہ اتنا یقین ہے، اتنا یقین ہے، حضور نے جو بھی فرمایا یہ عرض کرتے ہیں صدقت یا رسول اللہ، آپ نے بالکل صحیح اور سچ ارشاد فرمایا۔ حضور نے سارا واقعہ سنایا اور یہ تصدیق کرتے جاتے ہیں۔ حضور نے فرمایا جبرائیل مجھے حتیم میں لے گئے، صدقت یا رسول اللہ، جبرائیل امین مجھے مدینہ منورہ لے گئے، صدقت یا رسول اللہ، مجھے مدین لے جایا گیا، صدقت یا رسول اللہ، مجھے بیت الحم لے جایا گیا، صدقت یا رسول اللہ، مجھے طور سینا پر لے جایا گیا، صدقت یا رسول اللہ، مجھے بیت المقدس لے جایا گیا، صدقت یا رسول اللہ، تمام نبیوں سے میری ملاقات ہو گئی، صدقت یا رسول اللہ، میں تمام نبیوں کا امام بن گیا، صدقت یا رسول اللہ، پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام نے میرا استقبال کیا ہے، صدقت یا رسول اللہ، دوسرے آسمان پر عیسیٰ اور یحییٰ علیہ السلام سے میری ملاقات ہو گئی، صدقت یا رسول اللہ، تیسرے آسمان پر یوسف علیہ السلام ملے، صدقت یا رسول اللہ، چوتھے آسمان پر حضرت ادریس سے میری ملاقات ہو گئی، صدقت یا رسول اللہ، پانچویں آسمان پہ حضرت ہارون سے ملاقات ہو گئی، صدقت یا رسول اللہ، چھٹے آسمان پہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ سے میری ملاقات ہو گئی، صدقت یا رسول اللہ، ساتویں آسمان پہ حضرت ابراہیم سے میری ملاقات ہو گئی، صدقت یا رسول اللہ، میں آسمانوں سے اوپر چلا گیا، سدرۃ المنتہا پہ چلا گیا، جبرائیل پیچھے رہ گیا، صدقت یا رسول اللہ، میں اللہ کے عرش پر چلا گیا،
सदकत या रसूल अल्लाह, अल्लाह से मेरी मुलाकात हो गई, अल्लाह ने अपना दीदार भी अता फरमा दिया। सदकत या रसूल अल्लाह, अबू बकर मुझे जन्नत भी दिखाई गई। सदकत या रसूल अल्लाह, जन्नत में मैंने अपने महल्लात देखे। सदकत या रसूल अल्लाह, सहाबा के महल्लात देखे। सदकत या रसूल अल्लाह, अबू बकर जन्नत में मैंने तेरा मकान देखा। सदकत या रसूल अल्लाह, अबू बकर जहन्नुम में तेरे दुश्मनों का अंजाम देखा। सदकत या रसूल अल्लाह। हुजूर इरशाद फरमाते जाते हैं, इधर से यही जवाब है, सदकत या रसूल अल्लाह। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम सारा वाकया सुनाते जाते हैं, उधर से एक ही जवाब है, सदकत या रसूल अल्लाह। हुजूर अलैहिस्सलाम वाकया सुनाकर खामोश हो गए। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने अर्ज कर दिया, आका क्या उम्मीद रखते हैं आप, इनमें से किसी बात का मैं इनकार करूंगा? नहीं नहीं, ये हो ही नहीं सकता। आपकी जात का, आपकी जुबान से निकले हुए किसी एक जुमले का भी मैं इनकार कर दूं, ये मुमकिन कोई नहीं। बल्कि आगे बढ़कर अर्ज कर दी, आका मैं तो गवाही देता हूं, अशहदु अन्नका नबियुन हक्का, अल्लाह के महबूब नबी, मैं गवाही देता हूं आप अल्लाह के बरहक सच्चे नबी हैं। जब इस कदर गवाहियों में तस्दीक में आगे बढ़े, इमामुल अंबिया भी जज्बात में आ गए, दरियाए करम जोश में आ गया। हुजूर ने फरमाया, ओ अबू बकर फिर मेरी जुबान से खुशखबरी सुन ले, मैं इमामुल अंबिया तस्दीक करता हूँ। फरमाया, अशहदु अन्नका सिद्दीकुन हक्का, मैं इमामुल अंबिया गवाही देता हूँ तू भी पक्का सिद्दीक है। अल्लाहु अकबर। इस अंदाज के अंदर ये महराज का सफर हुआ। तफसील तो बहुत तवील, साल हर साल गुजर जाएं। बहरहाल आइंदा जुमे में अर्ज करेंगे, जो अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में हुजूर ने तोहफा पेश किया और जवाब में अल्लाह ने तोहफा नहीं तोहफे अता फरमाए। उन तोहफों में हम भी शरीक हैं, उम्मती भी शरीक है, और नमाज के सजदों से लेकर जन्नत तक के तोहफे अल्लाह ने मेरे और आपके लिए अता फरमाए। थोड़ी थोड़ी शर्तें साथ लगाकर, ये करोगे जन्नत में, ये यूं करोगे जन्नत में, ये यूं करोगे जन्नत में। जिंदगी रही इंशाअल्लाह आइंदा जुमे में अर्ज करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत जो कुछ कहा सुना इसको दिलो दिमाग में बसाने की अमल की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लु अलैहि। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन नार व अदखिलनल जन्नत मअल अबरार या अज़ीज़ या गफ़्फ़ार। परवरदिगार आलम हम सब के सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा दे। जितने हजरात तशरीफ़ लाए हैं अल्लाह सब की परेशानियों को दूर फरमा, सबके गमों बीमारियों को दूर फरमा, सबकी मुश्किलों को आसान फरमा। रब्बे कायनात जो बे औलाद है नेक नरीना साले औलाद अता फरमा। जो वालदैन औलाद के रिश्तों के बारे में परेशान है अल्लाह आफियत का मामला फरमा, नेक साले रिश्ते अता फरमा। भाई इसहाक बुखारी साहब बच्चियों के मुतालिक फरमा रहे थे, कुछ परेशानी है, अल्लाह आसानी और आफियत का मामला फरमाए। शाह साहब के ही अजीज़ हैं तनवीर शाह साहब बूरे वाले के, उनका भी पैगाम है, अल्लाह उनकी तमाम मुश्किलों को आसान फरमाए, तमाम परेशानियों को दूर फरमाए। हमारे मोहतरम भाई जमील साहब और उनकी अहलिया को अल्लाह शिफाए कामला आजला मुस्तमिरा नसीब फरमाए। भाई तनवीर साहब को अल्लाह औलाद नरीना की दौलत से माला माल फरमाए। भाई फारूक साहब और ऐसे ही नौजवान मोहम्मद बिलाल आता है, कलीमुल्लाह और दीगर कई सारे साथी जिनके यहाँ औलाद कोई नहीं या नरीना औलाद नहीं, अल्लाह अपने ख़जानों से अता फरमा। हाजी अब्दुल वहाब साहब अल्लाह इनको जज़ाए खैर अता फरमा, बड़ी खिदमत करते हैं, मोहब्बत करते हैं, अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए। इनके साथ तशरीफ़ लाते हैं भाई हाजी अकरम साहब, अल्लाह इनको जज़ाए खैर अता फरमाए। उनके भाई हैं